الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ سورة البقرہ آیت نمبر 4۔ والذین، اور جو لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بما اس چیز پر، انزل جو نازل کیا گیا، الیکا آپ کی طرف، وما اور اس چیز پر بھی ایمان لاتے ہیں، انزل جو نازل کیا گیا، من قبلک آپ سے پہلے، وبالآخرۃ اور آخرت پر، ہم وہ سب، یوقنون یقین رکھتے ہیں۔ اب یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ تو یہ ہمارے پاس پانچویں چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ھدی للمتقین کہا ہے۔ اس میں پانچویں چیز کیا ہونی چاہیے؟ یہ بنیادیں بنائی جا رہی ہیں، اور یہ جو بنیادیں ہوتی ہیں، ان میں سے کوئی شخص اگر کسی ایک میں بھی کمزور رہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کمزوری اس کے پورے دین میں رہے گی۔ یہ جو بنیادی چیزیں بتائی جا رہی ہیں، اگر وہ اس میں سے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آگے واضح ہو جائے گا کہ ان میں سے کوئی ایک کو بھی رد کرے گا، چھوڑے گا، تو وہ کفر کے قریب پہنچتا ہے، اس لیے کہ وہ اس سسٹم کو مان ہی نہیں رہا، ان کی بنیادوں کو، اس کی بیس کو ہی ٹھکرا رہا ہے شروع سے، تو آگے کیسے اس کو پتہ چلے گا کہ میں نے کیا کرنا ہے؟ تو یہ اب بنیادی چیز ہے کہ وہ ان بات ایمان لائے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا، اور یہ نہیں کہا گیا کہ قرآن پر ایمان لائے، صرف یہ نہیں کہا گیا کہ قرآن پر نازل، بلکہ یہ کیا اس سے جامع بات کہی گئی۔ وہ کیا کہی گئی؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اس چیز پر ایمان لائے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، اور آپ کی طرف صرف قرآن نہیں نازل ہوا، آپ کا ہر کام ہی آپ کو بتایا گیا۔ بعض کام ایسے ہیں جو قرآن میں تو نہیں ہیں، لیکن اللہ نے اپنے بتائے گئے طریقے کے مطابق کروائے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہ کس میں شامل ہوں گے؟ وہ انزل الیک میں ہے، کہ جو وہ بھی اللہ کی طرف سے نازل کیے گئے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو جو حدیث ہے وہ ساری اسی میں آ جائے گی، کہ وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کار احادیث ہیں، جو چیزیں بتائی ہیں، وہ بھی اسی میں شامل ہیں، صرف یہی نہیں ہے کہ قرآن اس سے مراد ہے۔ تو اس لیے اب یہ ایک بنیادی بات ہے کہ اس کو یہ چیز ماننی پڑے گی۔ اور جیسا کہ ہم نے وہ شروع میں کچھ ارکان ہمیں چھوٹے ہوتے پڑھائے گئے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، ہم وہ پڑھتے آ رہے ہیں، ایمان مفصل اور ایمان مجمل، کئی لوگوں نے یاد کی ہوتی ہے زبانی۔ تو اس میں کیا چیزیں پر ہیں؟ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، ایسا ہی یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ اب ان سب کی کڑیاں آپس میں اس طرح ملی ہوئی ہیں، آپ کسی ایک کو ڈینائی کریں، باقی خود بخود ڈینائی ہو جاتے ہیں۔ ان کا آپس میں اس طرح ربط اور آپس میں جوڑ اس طرح ہے، اس طرح کڑیاں مل رہی ہیں، آپ ایک کو ڈینائی کریں، دوسری خود بخود ہو جائے۔ آپ دیکھیں گے کہ سارا کا سارا اس طرح ہی وہ ان بیلنس ہو جائے گا، ان بیلنس ہو جائیں گے، بنیادیں ہلنی شروع ہو جائیں گی۔ اس لیے اب ایک شخص کہتا ہے میں اللہ پر ایمان نہیں لاتا، رسولوں پر ایمان لے آتا ہوں، کتابوں پر ایمان رکھ لیتا ہوں، تو بھائی پھر کس چیز پہ ایمان لا رہے ہو؟ کتابوں میں تو ہے ہی اللہ، رسولوں نے دعوت کس کی دی ہے؟ تقدیر کس نے لکھی ہے؟ آخرت میں حساب کس نے لینا ہے؟ تو ایمان تو اللہ پر نہیں لا رہا، تو پھر باقی رہ کے جائے گا۔ اور ایک اگر کہتا ہے رسولوں پر نہیں لاتا، تو پھر اللہ پر بھی ایمان ڈینائی ہو جائے گا، اس لیے کہ رسولوں نے اللہ کا بتایا، رسولوں نے آخرت کا بتایا، رسولوں نے تقدیر کا بتایا۔ اور ایک شخص اگر کہتا ہے میں آخرت پر نہیں لاتا،
تو وہ بھی پھر سارا کا سارا گیا. تو یوں سمجھ لیں کہ ان کی کڑیاں آپس میں اس طرح ملی ہوئی ہیں, ایک کا انکار پوری بنیاد ہٹا دے گا. تو اس لیے سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے, اور صحیح ہے وہ بات, کہ جو شخص بھی ان کا انکار کرتا ہے, انہیں نہیں مانتا, اسے مسلمان نہیں قرار دیا جا سکتا, اس لیے کہ وہ بنیادی چیزیں ہی نہیں مان رہا. اب یہ بنیادی چیز ہے, والذین یؤمنون بما انزل الیک, اس چیزوں پر ایمان لاؤ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی گئی, اس پر ایمان لاتے ہیں. وما انزل من قبلک, اور یہ بہت اہم بات ہے اس سے آگے جو کہی گئی ہے, وما انزل من قبلک, اور جو آپ سے پہلے نازل کی. بنیادی طور پر ہمارے ہاں ایک کمی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم تورات, زبور, انجیل کو اہمیت نہیں دیتے, ہم نہیں دیتے اسے اہمیت, وہ سمجھتے نہیں. اب دیکھیں کتنی یعنی کہ بنیادی چیزوں کے ساتھ ان کا ذکر کیا گیا, وما انزل من قبلک, جو آپ سے پہلے نازل کی گئی, کتنی بنیادی طور پر کہا گیا کہ اس پر ایمان لانا ہے. لیکن ہمارے ہاں اس کی حیثیت وہ قائم نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ تم انہیں جھوٹ کہو نہ انہیں سچ کہو, جو باتیں تمہیں ملتی ہیں ڈینائی بھی نہ کرو, ان کا انکار بھی نہ کرو. اگر نہیں سمجھ میں آتی تو مانو بھی نہ, نہیں سمجھ میں آتی تو مانو بھی نہ. لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہسٹری کے اعتبار سے جو چیزیں ہمیں تورات سے, انجیل سے ملتی ہیں وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہیں. اب انبیاء کی ترتیب ہی لے لیں, وہ ہمارے پاس اس طرح موجود نہیں ہے. انبیاء کے قصے ہیں, کئی مفصل قصے ہیں جو تورات اور انجیل میں موجود ہیں. تو کئی ساری چیزیں ہیں. اب دیکھیں قرآن یہ خود بتاتا ہے کہ میں اللہ کی کتاب, کیسے بتا رہا ہے؟ اب اس کا جگر جو ہے نا وہ بہت بڑا ہے, دل بہت بڑا ہے. اللہ نے قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وہ جو کتابیں ان کو نہ مانو, حالانکہ جب بھی کوئی دوسرا آتا ہے وہ کیا کہتا ہے, حتیٰ کہ انبیاء رسول بھی آتے ہیں تو پہلے کی رسول کی شریعت ختم ہو جاتی ہے, دعوت نہیں ختم ہوتی, لیکن انبیاء رسول تو دوسرا چلتا ہے نا, اس کی بات مانی جاتی ہے, اس پر ایمان لایا جاتا ہے. آپ دیکھیے قرآن کا جگر اور کتنا بڑا دل اور ظرف اللہ نے رکھا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً یہ ایک ہی خالق کی کتاب ہے, ایک ہی خالق کی کتاب ہے. قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو چھوڑ دو, نہیں, بلکہ قرآن خود ان کی تائید کر رہا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پہلی امتوں پر تمہیں گواہ لایا جائے گا. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. غالباً ایک صحابی سے آپ نے کہا کہ تلاوت کر کے سناؤ. سورۃ النساء کی آیت پر وہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ گئے. تو پوچھا کہ کس لیے رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ جب بات کہی جا رہی ہے کہ ہمیں اور مجھے اور آپ کو, میری امت کو, ان سب کو گواہ لایا جائے گا پہلی امتوں کے خلاف. ہم گواہی دیں گے, وہ انکار کر دیں گے, وہ ڈینائی کر دیں گے کہ کوئی رسول ہمارے پاس کوئی نہیں آیا, ہمارے پاس کوئی کتاب نہیں پہنچی ہے, کوئی ایسی شریعت نازل نہیں ہوئی ہے. یہ سارا کا سارا ہمارے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے. اگر آئے بھی ہوں گے تو ہمیں تو سمجھ نہیں آئی انہوں نے کیا کہا ہے. جو کتاب وہ بول رہے تھے وہ تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں, ہم نے کبھی پڑھی نہیں, ہم نے کبھی سنی نہیں, یہ تو پتہ ہی نہیں ہمیں ہو کیا رہا ہے. یہ کہیں گے وہ لوگ, تو کیا کیا جائے گا؟ ہماری امت گواہی دے گی کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. ہم گواہی دیں گے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. کہاں سے گواہی دیں گے؟ ہم یہاں سے گواہی دیں گے. ہم کہیں گے ہم نے قرآن میں پڑھا ہے کہ یہاں تک رسول آئے ہیں, انبیاء آئے ہیں, کتابیں آئی ہیں ان کے پاس, ان کو ساری چیزیں پہنچی ہیں, یہ جھوٹ بول رہے ہیں. ہم دلیل بنیں گے ان کے خلاف, اور ہمارے خلاف کون بنے گا؟ پتہ ہوگا, سنا ہو کبھی کسی نے ہمارے خلاف کون دلیل بنے گا؟ ہمارے خلاف قرآن بھی بنے گا, ہم خود بنیں گے. ہمارے اعضاء, ہمارے ہاتھ پاؤں یہ دلیل بنائے جائیں گے, ہمارے اوپر بنائے جائیں گے, ہمارے اوپر یہ دلیل بنائے جائیں گے. لو نشاء لطمسنا علی مکانتہم فما استطاعوا لمسخناہم, حتیٰ کہ فرمایا کہ ہم منہ بند کر دیں گے تو کہیں گے وتکلمنا ایدیہم, ہمارے ہاتھ بولیں گے, وتشہد ارجلہم, گواہی دیں گے پاؤں, جسم, جلد, ہر چیز بول بول کے گواہی دے گی. تو ہمارے خلاف ان کو کھڑا کیا جائے گا کہ اگر ہم ڈینائی کریں گے, ہم انکار کریں گے تو یہاں سے گواہی لی جائے گی. اب دیکھیے قانونی طور پر تو بات یہ ہے کہ قانون جسے مانتا ہے, قانونی طور پر بات یہ ہے کہ جب تک آپ اقرار نہیں کر لیں گے تب تک آپ جائیں گے نہیں کہیں پہ. سارے شواہد ہیں, آپ ویڈیو دکھا دیں
آپ لکھا دکھا دیں، آپ ایگریمنٹ دکھا دیں، آپ سٹامپ دکھا دیں، یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ شواہد ہے۔ دلیل اصل میں کیا ہے کسی کو سزا ملنے کی، کسی پہ حد قائم ہونے کی؟ وہ اقرار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے سب سے پہلے کیا کروائیں گے؟ اقرار کروائیں گے کہ ہم نے یہ کیا ہے، ہم مانیں گے کہ ہم نے کیا ہے، اس کے بغیر سزا نہیں شروع ہوگی کسی کی۔ ویڈیو دکھا دی جائے اس کو، اعمال نامے دکھائیں گے، اس بنا پر بھی اللہ تعالیٰ اسے سزا شروع نہیں کریں گے، اقرار کروایا جائے گا یہ لو، وہ خود مانے گا کہ ہاں میں نے کیا، میں مجرم ہوں۔ اقرار، اور یہاں پر بھی یہی ہے کہ یہاں جب تک آپ اقرار نہیں کرتے، پاکستان کا تو پتہ نہیں ہے لیکن اصل قانون یہی ہے کہ جب تک آپ خود اقرار نہیں کرتے، شواہد چاہے 1000 اکٹھے کر دیں، آپ کہہ دیں گے 100 ویڈیو پڑی ہے ہمارے پاس، اقرار اس نے کرنا ہے کہ ہاں جی یہ میرا ہی کام ہے، یہ میرے سے یہ جرم ہوا۔ بہرحال بات یہ ہے کہ ان کتابوں کی بڑی اہمیت ہے، ان میں بڑی ساری ہسٹری کے اعتبار سے اور مسائل کے اعتبار سے اور بنیادی چیزوں کے اعتبار سے ایک طرح کا ہی اسلوب ہے، کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ اس لیے قرآن ان پر بھی ایمان لائیں گے ہمیں پابند کرتا ہے کہ ہم ان پر بھی ایمان لائیں، وہ اللہ کی کتابیں ہیں، وہ اللہ کی کتابیں، اس لیے ہم ان پر ایمان لائیں، اس لیے ہمیں پابند کیا جا رہا ہے کہ ان کو ماننا ہے، آپ نے ان پر ایمان لانا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ان کی تحریف ہو چکی ہے، تبدیلی ہو چکی ہے، اس میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں اب ہم جو ہے نا وہ اللہ اکبر چھٹی ہے ہماری، جو قرآن آ گیا بس ہمارا قرآن ہی ہے۔ اس لیے نہیں، قرآن نے ڈیوائڈ نہیں کیا ان کو کہ تم ادھر ہو جاؤ ادھر ہو جاؤ، نہیں، میں ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اور ان پر ایمان اسی طرح ہی کہ آپ ان کو یقین اور حق اور سچ سمجھیں کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، اپنے اپنے دور میں تھی کتابیں وہ، اور آج کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے لیکن اس میں تحریف ہے، اس لیے کہا جا رہا ہے وما انزل من قبل، جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ اس میں تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحف ابراہیم ہے، صحف موسیٰ ہے، کچھ چھوٹے صحیفے بھی ہیں، کچھ چھوٹے جس طرح ہم نوٹس کہہ لیتے ہیں بنائے ہوئے ہیں، اس طرح کے کہہ لیں گے کہ چھوٹے نوٹس بھی ہیں، کچھ پراپر کتابیں ہیں اور کچھ چھوٹی کتابیں بھی ہیں۔ تو اسی لیے ان پر ایمان لانا بھی ضرورت ہے، اور ان میں بھی بڑی ساری بنیادی چیزیں ہیں، کیونکہ سبجیکٹ دونوں کا ایک، اللہ، اخلاقیات، معاشرت، یہ ساری چیزیں ان میں بھی تھیں، ان کا بھی ایک معاشرہ ہی قائم کرنا تھا۔ تو اس لیے قرآن نے یہ اسلوب اپنایا ہے کہ ان کو بھی ساتھ ساتھ ہی کہا ہے کہ یہ بھی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اسی پہ تائید کی ہے کہ ان کو مانو، کہ ہمیں پتہ ہو اگر کوئی شخص یہ بھی کہتا ہے کہ میں ان کو نہیں مانتا، میں قرآن کو مان لیتا، تو یہ بھی اس کی بات غلط ہے، اس لیے کوئی بیسک کا انکار کر رہا ہے، ان کا انکار بھی ہمارے پلے پڑ جائے گا، ان کا انکار بھی ہمارے پلے پڑ جائے گا، اس لیے کہ وہ سسٹم کو ڈینائی کرنا شروع کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ سسٹم کو ڈینائی کرنا شروع کر گیا، پھر وہ وقت آئے گا کہ وہ اس کو بھی کہہ دے گا کہ اللہ حافظ، یہ بھی کہیں نہ کہیں سے مجھے لگ گیا، وہ کہے گا میرے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو اس لیے ان کا انکار جو تو بڑی دور کی بات ہے، بلکہ وہ ایمان کا حصہ ہے کہ اس پر بھی ایمان اسی طرح ہی لانا ہے، جس پر اس طرح قرآن پر ایمان ہے ان پر اسی طرح ایمان، اور یہ ایک بنیادی چیز ہے، ایک سرکل ہے، اس کا مطلب ہے کہ شریعت ایک ہی اللہ کی طرف سے تھی، جو اللہ تعالیٰ نے بار بار رسول بھیج کر، احکامات بدل جاتے ہیں، ظاہری بات ہے، معاشرہ بدل گیا، ماحول بدل گیا، رسم و رواج بدل گیا، احکامات اس کے مطابق ہو سکتے ہیں، تھوڑی بہت تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن بنیادی چیزوں سے کہیں انکار نہیں، وہی بنیادی چیزیں وہاں تھی، بنیادی چیزیں یہاں پہ بھی ہیں، تو اس لیے کہا گیا کہ آپ ان کو بھی اسی طرح ہی مانیں گے جس طرح اس قرآن کو مان رہے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور یہ بہت بڑی بات کہی گئی، آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آخرت پر ہی مان لاتے ہیں، بلکہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یقین کا لفظ بولا ہے، اب پورا یقین، اور یہ وہ چھٹی نشانی ہے جو ایک بنیاد ہے اور بہت بڑی بنیاد ہے ایک مسلمان کی، اس سے بڑی بنیاد کوئی نہیں ہے، آخرت سے بڑی بنیاد کوئی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بنا دیا، اس سے بڑی بنیاد کوئی نہیں ہے، اور یہ بہت جامع لفظ ہے، بہت جامع لفظ ہے، اور یہی اصل میں انسان کو اصل ذمہ دار بناتا ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے، میری ذمہ داری کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان غیر ذمہ دار نہیں ہے، دنیا میں آیا تو غیر ذمہ دار نہیں ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا ایک دن ختم ہونی ہے، خاتمہ ہے، ہر چیز کو فنا ہے، اس سے یہ چیزیں پتہ چلتی ہے ایک دوسرا عالم بھی ہے، ایک دوسرا جہان بھی ہے،
جہاں پہ یہ ساری چیزیں جا کے پتہ چلنی ہے، یہ ایک حساب کتاب ہونا ہے، اور اس لیے یہ بنیادی چیزوں میں رکھی گئی ہے کہ ایک مسلمان جب بھی آخرت سے نکلے گا سمجھو وہ پورے دین سے نکل گیا، بلکہ اگر اس کی آخرت کمزور ہے پورا دین کمزور ہے، جتنی جس کی آخرت مضبوط ہے اس کا اتنا دین مضبوط ہے۔ آپ دیکھ لیں جس کو مرضی دیکھ، اب جس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا عمل اچھا ہے، یہ مضبوط آدمی ہے، آپ اس کو دیکھیں گے اس کی آخرت اتنی مضبوط ہے، اس نے اپنی آخرت کو اتنا مضبوط کیا ہوا ہے، اس کی ہر بات میں آپ کو نظر آئے گی کہ آخرت ہے۔ وہ کہتا ہوگا کہ نہیں یار دنیا میں کچھ زیادہ وقت نہیں ہے، ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے، تو اس لیے اس کا عمل بھی مضبوط ہے۔ جس کا عمل کمزور ہے اس کی آخرت پر یقین کمزور ہے، وہ آخرت کو اتنا یاد نہیں کرتا، اس کی آخرت کی طرف توجہ نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام کی یہ خوبی تھی کہ وہ آخرت کو اس طرح دیکھتے تھے جس طرح ہم یہ دیوار کو دیکھ رہے ہیں، اس طرح آنکھوں کے سامنے رکھا کرتے تھے، یوں گئے اور یوں گئے، ان کے سامنے ہمیشہ یہی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت اس طرح کی تھی کہ تم اس طرح ہو دنیا میں، کن فی الدنیا کانک غریب، دنیا میں اس طرح ہو جیسے تم مسافر ہو، آج ہو کل نہیں ہو۔ تو جس کی موٹیویشن ہی یہ ہو تو اس کے کام کرنے کا لیول کیا ہوگا؟ وہ دنیا کے لیے کچھ کرے گا؟ نتھنگ، سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ جس کو شریعت نے ترغیب یہ کی ہے کہ تیرے 5 منٹ 2 منٹ کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے بھائی، وہ دنیا کے لیے کچھ کرے گا؟ وہ اس میں آپ مٹیریلسٹک بھر سکتے ہیں، اس میں دنیا بھر سکتے ہیں؟ کبھی نہیں بھر سکتے۔ اور سب سے بڑی اس ٹائم جو دنیا کی پرابلم ہے وہ یہی ہے کہ جن کے اندر جتنی دنیا بھری گئی ہے اب اس کو نکالنا کیسے ہے؟ یہ اسی پہ رو رہے ہیں اور اسی پہ مر رہے ہیں سارے کہ اب ہم نے بھر تو دی، اب نکالنا کیسے ہے؟ خیر، تو یہ ایک بنیادی چیز ہے، انشاءاللہ اس سے آگے 5ویں آیت سے کل سٹارٹ کریں گے۔